امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے عالمی سیاست میں کبھی ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے اور کبھی ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جو سٹاک مارکیٹس ہیں کبھی وہ کریش ہو جاتی ہیں، کبھی پھر وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو گڈے گڈی کا ایک کھیل بنایا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو وہ انہوں نے ایک ریسلنگ کا میچ سمجھا ہوا ہے، اور ریسلنگ کا میچ بھی وہ ہے جس میں کہ جو دونوں پہلوان ہیں وہ میچ فکسنگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا معاملہ ہے اس میں تو میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری یہ ناچیز رائے ہے کہ ٹرمپ صاحب کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جب اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے والے تھے تو ایک رات پہلے انہوں نے بڑا خوفناک بیان دے دیا، پھر اس کے بعد مذاکرات ہو گئے، جب مذاکرات ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور خوفناک بیان دے دیا، انہوں نے آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا، اور اب وہ ایک دو دن سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے، سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہو۔ تو دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیڈ لاک نہیں ہوا، مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے والا ہے اور پاکستان میں ہوگا۔ یقیناً ایک دفعہ پھر پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی بھی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں اس میں تھوڑا سا ایک وارن کرنا چاہتا ہوں بڑے عاجزانہ انداز میں کہ مذاکرات کا پاکستان میں دوبارہ ہونا بہت خوش آئند ہے۔ ہم سب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ مذاکرات ہوں اور ڈیڈ لاک ختم ہو جائے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم کسی جامع اور مستقل سلوشن کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ جلدی میں لگ رہے ہیں۔ جلدی میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے مئی کے دوسرے ہفتے میں انہوں نے چین کے دورے پہ جانا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ چین کے دورے کے آغاز سے پہلے ایران کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز ہوگی، اور ان کا یہ خیال ہے اس ڈیل کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر ان کو کوئی نہ کوئی نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دے گا۔ تو یہ جو جلدی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو اختلاف ہے، ان کے درمیان جو تنازع ہے، اس کا براہ راست تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے۔ جو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا براہ راست تعلق مڈل ایسٹ کے تنازع کے ساتھ ہے۔ اس میں لبنان بھی آتا ہے، اس میں شام بھی آتا ہے، اس میں فلسطین بھی آتا ہے، اس میں اور بھی بہت سے مقبوضہ عرب علاقے آتے ہیں۔ تو اگر یہ جنگ بندی میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھیں کہ جی وہ ایران کو مذاکرات کی میز پہ ایک ڈپلومیٹک سرنڈر پہ قائل کر لیں گے اور یہی ان کی بہت بڑی جیت ہوگی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایرانی جو ہیں انہوں نے پچھلے تقریباً 47-48 سال سے امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا ہے، اور انہوں نے بار بار امریکہ کی پراکسیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ جو ہے اس میں مقابلہ کیا ہے دشمن کا، اور پھر اب وہ پچھلے ایک سال میں دوسری دفعہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ایک مشترکہ حملے کا ٹرمپ جو یہ دھمکی دے رہے تھے کہ میں ایک رات میں پوری سویلائزیشن کو مٹا دوں گا، ان کی یہ دھمکی بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ایرانی قوم جو ہے وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے، اور ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کے لیے اپنے لوگوں کو پاکستان بھیجیں گے۔ وہ خود بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن اس بارے میں ابھی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کسی مرحلے پہ پاکستان آئیں۔ لیکن اگر امریکی ٹیم پاکستان آتی ہے اور اس ٹیم کے ایرانی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ
ضروری نہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ میں بھی کوئی نتیجہ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تھرڈ راؤنڈ بھی ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لیے محتاط رہنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس اتار چڑھاؤ میں پارٹی نہیں بننا چاہیے اور بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہی یہ جس دن امریکہ اور ایران کے وفود جو ہیں وہ پاکستان سے واپس گئے تھے، یہ جو 12 اپریل ہے، اتوار گزرا ہے، جو میں نے ہی خبر دی تھی نا اسی شام کو جیو نیوز پہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہ جی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور جو ایران کے جو ڈیلیگیشنز تھے انہوں نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور ایک اور ملاقات بھی ہوگی ان کے درمیان، اور اس ملاقات کے مقام اور وقت کا تعین جو ہے وہ بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے ایرانین پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کے ساتھ جو گفتگو کی مذاکرات کے بالکل آخر میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ جا کے تو صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کر لینے دیں، ہم کوئی میڈیا میں اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، ہم کو میڈیا سرکس نہیں لگائیں گے، لیکن ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ایرانین ڈیلیگیشن تھا وہ کافی دیر تک پاکستان میں موجود رہا، جو امریکن ڈیلیگیشن تھا وہ صبح صبح چلا گیا تھا، ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ بعد میں پاکستان میں موجود رہا، پاکستان کے میزبانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں فی الحال اسلام آباد میں اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا، لیکن یہ دونوں ڈیلیگیشن جو ہیں یہ اتفاق کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا کہ ہم دوبارہ ملیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ خبر دی اور پھر 9 بجے کا جو جیو نیوز کا بلیٹن ہے اس میں یہ ہیڈ لائن چلی، تو صرف انڈین میڈیا نے میرا مذاق نہیں بنایا اور جیو نیوز پہ تنقید شروع نہیں کی، بلکہ بہت سے جو امریکی صحافی ہیں انہوں نے مجھے کال کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا حامد میر آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں تو کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہا دوسرا راؤنڈ ہونے کا، کیونکہ پہلا راؤنڈ ہی فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں دوسرا راؤنڈ ہوگا، تو وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، اور پھر جب میں 2-3 دن تک اپنے موقف پہ قائم رہا تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی تصدیق کر دی، ہاں جی دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا۔ اب دوسرا راؤنڈ جب ہو رہا ہے اور ہماری پہلے والی خبر جو ہے وہ درست ثابت ہو گئی ہے، تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ میں کوشش کی جانی چاہیے، توقع بھی کرنی چاہیے کہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے، لیکن ضروری نہیں کہ دوسرا راؤنڈ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ اسی مہینے اپریل کے اینڈ تک وہ کسی ڈیل تک پہنچ جائیں، اور اگر وہ ڈیل تک پہنچ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ان کو امریکہ کے اندر سے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ان پر تنقید کی جا رہی ہے، اور بالکل اس وقت خطرہ نظر آ رہا ہے، رجیم چینج امریکہ میں ہو سکتی ہے، رجیم چینج اسرائیل میں ہو سکتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے رجیم چینج کا خطرہ بھی ختم ہو سکتا ہے اگر وہ ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان پر نیتن یاہو کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں امریکہ کا اصل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ نیتن یاہو ہے۔ تو یہ جو ایک سنہری موقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹرمپ کو چاہیے کہ نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکلیں، اس کے اثر و رسوخ سے نکل جائیں، خود ایک بااختیار صدر بنیں اور ایران کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ اگر وہ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے اور اس کو مزید پرولونگ کریں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ لمبا ہوتا جائے گا۔